الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، یہ مہینے اور یہ ایام بڑے ہی مبارک ایام ہیں. اسلامی اعتبار سے حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج کے ایام اللہ کے یہاں بڑی ہی قیمتی اور وزنی ہے. ان حج کے ایام میں کئی ساری تاریخیں چھپی ہوئی ہیں. بالخصوص ہم سب کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، جس کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا اور ان کی زندگی کو کھول کر رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے چہیتے، اللہ کے خاص، جنہیں مقام خلت دی گئی. ہر نبی کو ایک خاص مقام دیا گیا. اللہ نے ان نبیوں کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے بتایا: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ رسولوں کی جماعت ہے کہ جن میں ہم نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. کسی کو نبی بنایا ہے تو کسی کو رسول بنایا ہے. ہر رسول اور نبی کو نبی کہا جاتا ہے، یعنی جو بھی اللہ کا پیغام لے کر جس کو اللہ نے چنندہ علاقے کے لیے اپنے جانب سے بھیجا ہو، وہ نبی کہلاتا ہے. لیکن انہی نبیوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ خاص کیے گئے جن کو رسول کہا جاتا ہے، جنہیں کتاب دی گئی، جنہیں مستقل شریعت دی گئی، جن کے اوپر احکامات نازل کیے گئے، اور جن کی امتیوں کے لیے اللہ نے مستقل طور پر کچھ رسالے نازل کیے. جلیل القدر انبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، جو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑے سمجھے جاتے تھے، بڑے مانے جاتے تھے. انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں عراق کے اندر، اور عمر گزری عراق اور شام کی زمین میں. ملک شام یہ انبیاء کی سرزمین رہی ہے، برکتوں والی زمین، جس کو اللہ نے قرآن کے اندر بتایا کہ یہ ملک شام اور یہ زمین فلسطین کی، جس کو ہم نے برکت والا بنایا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدا ہوئے ہیں عراق کے اندر، لیکن زندگی گزری ملک شام میں. اللہ کا حکم ہوا تو پھر نکلے ہجرت کرتے ہوئے مکے کی جانب. حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی انبیاء میں سے مقام جن کو دیا گیا مقام خلت، یعنی
یہ خلت کا لفظ خلیل سے ہے. خلیل کہتے ہیں گاڑے دوست کو، جگری دوست کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام دیا گیا، وہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے چہیتے تھے. وہ مقام دیا گیا کہ آپ جیسا کسی دوسرے کو نہیں دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو مقام دیا گیا، اللہ سے بات کرنے کا شرف انہیں ملا، انہیں کلیم کہا گیا. ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی القاب سے نوازا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص مقام. آپ کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کے نام پر کیسے جیا جائے، اللہ کے لیے کیسے اپنے کو قربان کیا جائے، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو مٹی کر دیا جائے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. اللہ رب العزت نے جو نبیوں کا سلسلہ جاری کیا اور جو شریعت کو اتارا ہے، تو اس کا انداز ایسا رہا کہ جہاں جس زمانے میں مستقل شریعت کی ضرورت رہی، اللہ نے مستقل نبی اور کتاب دے کر اتارا. لیکن زمانہ گزرتا گیا تو پھر ضرورت نہیں پڑی مستقل شریعت کی. اسی میں عمل کرنے کا حکم دے کر نبیوں کو تو بھیجا، لیکن بتایا کہ بھئی دیکھو اسی شریعت کی اتباع کرو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر کئی سارے نبی آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک جتنے نبی آئے سارے کے سارے تورات پر عمل کرتے رہے. یا وہ نبی جن کو اللہ نے کچھ صحیفے دیے، کچھ لٹریچرز دیے، پچھلی شریعت کے اندر کچھ احکامات کی تبدیلی دی گئی تو انہوں نے کچھ رد و بدل کیا، ورنہ وہ اسی طریقے پر چل رہے تھے. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور ان کو جو شریعت دی گئی، ان کو جو کتاب دی گئی، اللہ رب العزت نے اس کا لب لباب، اس کا سارا خلاصہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اگرچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہی ساری نبوت چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، پھر یہ سلسلہ چلا ہے بنو اسرائیل کا. بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے. سارے نبی بنی اسرائیل کے اسی خاندان میں بھیجے گئے. اور اب دوسرا نمبر آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت کا. اب اسماعیل علیہ السلام ساتھ دے رہے ہیں اپنے ابا کو کعبۃ اللہ کی تعمیر میں. کعبۃ اللہ بن کر تیار ہو گیا. اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک. باری تعالی مجھے بھی، ہمیں تیرا فرما بردار بنا دے، تیرا مسلمان بنا دے. یعنی تیرے سامنے سر جھکانے والا، تیری مرضی کے خاطر، تیرے حکم کے سامنے اپنی کوئی خواہش نہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں، بس جیوں تیرے لیے، مروں تیرے لیے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ آیت کے ذریعے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بھی مانگا. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، باری تعالیٰ ایسا نہیں کہ صرف میں تیرا فرما بردار بن جاؤں، مسلمانی صرف میرے اندر رہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، میری آل و اولاد میں سے بھی ایک طبقہ ایسا رہے. پھر آگے جو دعا کیا وہ دعا بتایا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. ہمیں اس کعبۃ اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھائیے، حج کے طریقہ بتائیے. آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے کعبۃ اللہ بنا دیا. آپ کے فرشتے حضرت جبرائیل نے وہ برکت والے جگہ بتا دیے کہ یہاں سعی کرنا ہے، یہاں مینا میں قیام کرنا ہے، یہاں مزدلفہ میں ٹہرنا ہے، یہ عرفہ ہے. لیکن طریقہ کیا انداز ہو جائیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں حج کے طریقے سکھائیے. وَتُبْ عَلَيْنَا، ہر نبی اللہ سے توبہ کرتا تھا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاتوب الی اللہ فی کل یوم 70 مرۃ، میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود ایک حدیث کے مطابق 70 مرتبہ روزانہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، دوسری حدیث کے مطابق 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو کھنگال کر دیکھیں، جو ہم دنوں رات گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم ایک مرتبہ اللہ کے سامنے روزانہ کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرتے ہیں؟ ایک دعا میں آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا، اے اللہ میری اولاد میں سے امام بنا کہ جو پوری دنیا کی امامت کرے، ساری دنیا کو راہ بتائے، ساری دنیا کو گائیڈ کرے۔ جی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ۔ اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک کے اندر۔ علماء نے لکھا ہے 40 پر 5 احکامات، 45 ایسے اللہ کے آرڈرز تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا شریعت میں، وہ سارے کا سارا ایک تھا 45 احکامات کے اندر۔ آپ اندازہ کر کے دیکھیں، کسی کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیمی ملت پر ہو، سمجھ رہے؟ آپ ادھر اسحاق علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 100 سال، ہزاروں سال گزرے ہیں، انگنت انبیاء آئے ہیں، بدبخت بنی اسرائیل جن کی ناجائز اولاد فلا اسرائیل کے اندر بستی ہے، ان بدبختوں نے ایک ایک دن 70 نبیوں کا قتل کیا۔ اللہ نے ہزاروں انبیاء کو بھیجنے کے بعد آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے، اے اللہ کے نبی وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف یعنی سیدھے دین کی سیدھی راہ کی آپ اتباع کیجئے۔ اگر دیکھ لیا جائے ہمارے نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب، آپ کا سلسلہ جا کر باپ کے اعتبار سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل رہا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم تفصیلاً سننا چاہیے، اگر موقع ملتا ہم کو گھنٹوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کے ساتھ پیش آنے والے حالات، آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو سنتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ سوچ کر دیکھیں، مشرکوں کے مکان میں پیدا ہوئے، ایک روایت کے مطابق چچا کا نام آزر تھا، ایک روایت کے مطابق باپ کا نام آزر تھا۔ اب شروع سے ہی دل کے اندر توحید، اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا سارا ماحول بدلا ہوا ہے۔ کوئی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اللہ کو پوجنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسے آواز بلند کریں اللہ کے ایکتا کی؟ دیکھا کہ بھئی کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم جیسے بزدل نہیں تھے، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، دین کے معاملے میں بڑے اپنے کو کمزور جانتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی بیماری، میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے، دین کے معاملے میں ہم بڑے سست، بڑے کمزور اور بڑے بزدل ثابت ہوئے ہیں۔ ذرا کوئی رکاوٹ آیا، ہم نے دین کا معاملہ چھوڑ دیا، نہیں حضرت ہم سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا معاملہ، کوئی بھی چیلنجز آ جائے، سامنے نفع دکھ رہا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ کا، بازی لگاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اپنے کو بیک کر لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہیں، کچھ تو مجھے میسج دینا ہے، سارے کے سارے کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ تو کام کرنا ہے، اللہ کا پیغام دینا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ اتنی ہمارے علاقے کے اندر تبدیلی آ گئی، غیروں کے ذہن بدل گئے، آئیڈیالوجی بدلتی جا رہی ہے، نفرت ان کے اندر گھول کر پلایا جا رہا ہے۔ اس بات کی شکایت کو اگر آپ کو مائک دے کر بٹھایا جائے، مجھ سے زیادہ آپ بولیں گے۔ پچھلے دنوں بنگلور شہر کے اندر ایک عالم دین کی پٹائی ہوئی، غیروں نے پیٹا،
ایسے حالات کبھی ہم نے سوچے تک نہیں تھے، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن اس کو بدلنے کے لیے، ایک آئیڈیالوجی کے لیے، ایک میجارٹی جو سائلنٹ ہے وہ نہیں چاہتی ہے ایسی نفرت کو. جب بات آ گئی تو کہہ رہا ہوں، یہ نفرت کا ماحول جو آج جس کا بازار گرم کیا جا رہا ہے، ایک سائلنٹ میجورٹی غیروں کی ہے جو نہیں چاہتی ہے. لیکن بتائیے، ہمارا پازیٹیو میسج ان کو ہم نے کسی بھی انداز میں، پامپلیٹ کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، کسی جلسے کی شکل میں، کسی بھی انداز سے ہم نے آج تک ان کو صحیح پیغام نہیں دیا. سارے حالات دشوار ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کچھ تو کرنا چاہیے. گاؤں والے خالی ہوئے، بت خانے میں گئے، سارے بتوں کو توڑا، ایک بڑے بت کے ہاتھ میں جو ہے عصا تھمایا، اور تھما کر آ کر گھر میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، میں نے تو اپنا کام کر دیا. اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میں نے ان سارے بتوں کو ختم کر دیا ہے، اب تو مجھے بچا لے، تو اب جو ہے راستہ ہموار کر دے. اندازہ کر سکتے ہیں آپ، سوچ سکتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کسی کو سمجھا نہیں سکتے، کسی کو بول نہیں سکتے، لیکن ایک آپشن تو ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. وہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. کسی کو گناہ سے روکنا، برائی سے روکنا، حق کی دعوت دینا، توحید کی بات کہنا، اللہ کے وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنا، اسلام کے امن کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہم پر ضروری ہے. آپ مانیں نہ مانیں، سب سے بڑا قصور ہے. اسی لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں. اسلام کے اتنے بڑے پیغام کو، دین کے اتنے بڑے میسج کو ہم نے گھر کے اندر رکھ لیا، مسجدوں تک رکھ لیا. ہمیں کھڑ کر بتانا چاہیے تھا کہ بھئی دیکھو یہ اصل ہے، اس دین کے پیچھے آؤ، ہماری تاریخ دیکھو، قرآن پڑھ کر دیکھو، اور ہمارے صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر دیکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کو دعوت دے رہے ہیں. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قوم سے بھی کہہ رہے ہیں کس کی عبادت کر رہے ہو؟ نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم جو ہے ان کے لیے، ہم ان کے قریب جا کر اعتکاف کر کے بیٹھیں گے، وہاں پر بیٹھ جائیں گے اور ان کی عبادت میں لگے رہیں گے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون. کیا تمہارے اس خدا کے اندر وہ طاقت ہے کہ سنے تمہاری پکار کا جواب دے؟ هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. کیا یہ خدا جس کی تم پکار رہے ہو، جے پکار رہے ہو، اس کے اندر وہ طاقت ہے کہ تمہیں نفع نقصان دے؟ قالوا وجدنا آبانا كذلك يفعلون. ہم تو ایسے ہی اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا تھا تو ہم بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں آج ایسے ہی کہنے والے، ان کے سامنے صحیح بات پیش کی جائے کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، نہیں حضرت ہمارے باپ دادا تو ہم کرتے آ رہے تھے، ہم نے ویسے ہی دیکھا، ہم ویسے ہی رہیں گے. بھئی باپ دادا کو اگر کوئی چیز نہیں معلوم تھی، آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی زندگی آپ کے سامنے کھل کر آ رہی ہے، پڑھ کر تو دیکھو، سمجھ کر تو دیکھو کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. مثال میں بتاتا ہوں، جس کے نام سے قربانی دی جاتی ہے اس کا ہاتھ رکھا جائے گا کہ بھئی جانور کے ہاتھ پر رکھا جائے. کوئی بات نہیں، کہیں نہیں ہے کہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے نام سے قربانی دی جا رہی ہے اس جانور پر وہ آدمی آ کر نام ہاتھ رکھے تبھی جا کر وہ صحیح ہو. ایسا کہیں نہیں، لیکن ایک رواج بنایا ہوا ہے. بے شمار رواج اور رسوم کے اندر ہم اس وجہ سے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کہیں گے، ہماری امی نہیں مانتی. میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں بل وجدنا آبانا كذلك يفعلون. اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں. اب اسی دعوت کی بنیاد پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا. اگر تم باز نہیں آئے ہم تم کو باہر نکال دیں گے گھر سے. قرآن سارے کا سارا لمبا قصہ بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس سارے واقعات کو بیان کیا. باپ بیٹے کے سامنے جو بات چیت ہو رہی ہے،
لما تعبد ما لا يسمع، اس کی عبادت آپ کیوں کرتے ہیں جو سنتا نہیں، آپ کو کچھ نفع نہیں دے سکتا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم، میں علم لے کر آیا ہوں. اے ابا میرے پاس علم ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. ما لم یأتک فاتبعنی، اس سے پہلے آپ کے پاس وہ چیز نہیں آئی تھی، لہذا اب آئی ہے تو اب پیروی کر لو، اب تمہارے پاس حق بات پہنچ رہی ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے ابا آپ اگر میرے بات مان لو گے تو میں تمہیں صراط، سیدھے راستے کی ہدایت کروں گا، راستہ بتاؤں گا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا اس کفر و شرک سے آپ باز نہیں آئے، مجھے ڈر ہے انی اخاف ان یمسک، تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آ کر پکڑ لے. فتکون للشیطان ولیا، تو تمہارا کوئی دوست سوائے شیطان کے کوئی نہیں رہے گا. اللہ کی پیروی کرو، اللہ کا دوست بنا لو. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے خدا کو لے کر ہم سے منہ موڑنا چاہتا ہے، ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے. کہا کہ ابھی ٹھیک ہے، میں الگ ہی ہو رہا ہوں، سمجھ لیجیے ایسے میرے پاس حق آ چکا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جس کائنات کو، اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے خدا سے کیسے بغاوت کی جا سکتی، اس اللہ کے سامنے کیسے ہم منہ موڑ کر زندگی گزاری جا سکتی ہے. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو ان باتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم تجھے پتھر سے مار مار کر ہلاک کریں گے، یا تجھے ہم سے الگ ہو کر ہمیں چھوڑ کر جانا پڑے گا. اب دیکھا کہ بھئی کوئی امید نہیں ہے. سأستغفر لک ربی، اے ابا میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، میں نے اپنی کوشش کیا، میں نے سمجھایا، میں نے آپ کو بتایا. جس ماحول میں بھی مسلمان رہتا ہے وہ اسی اپنے دین پر اسی وقت باقی رہے گا جب اپنے دین کی تلقین کرتا رہے، دین پر عمل کرتا رہے. ہمارا کیا حال ہے؟ جہاں مسلمان ہیں وہاں شان سے مسلمان رہتے ہیں، سب کریں گے، لیکن جہاں مائنارٹی میں ڈر ڈر کر جیتے ہیں، جیسے پالیسی بن جائے اس طرح کر لیں گے. کبھی ان کے تہوار میں بھی شریک ہو جائیں گے، کبھی پٹاخے بھی پھوڑ لیں گے، کبھی ان کے ساتھ جو ہے شریک بھی ہو جائیں گے، لیکن جب نمبر آئے گا دین کا اس میں بھی تھوڑا ادھر بھی دیکھ لیں گے. میرے دوستو بزرگوں، اپنے ماحول سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفر کو کھرید کے نکالا، شرک کو کھرید کے نکالا، ہمیں بھی دین بے دینی کو کھرید کے نکالنا پڑے گا. خالص اسلام اسی وقت آ سکتا ہے جبکہ ہمارے اندر اسلام کی حمیت اور غیرت باقی رہے. اگر ہم جیسا اگر وہ جینا چاہتے تھے تو جی سکتے تھے، لیکن اللہ کا ایک پیغام ہے، وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے، وہ نبی تھے تو انہوں نے پہنچایا. آپ امتی ہیں تو آپ کو بھی پہنچانا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو ایسے مسلمان بننا پڑے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام بن کر دکھایا کہ اللہ کے لیے گھر کو چھوڑا جا سکتا ہے. ایک بیوی، اللہ کے لیے بیوی کو چھوڑا جا سکتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر چلو، اللہ کے حکم کے کہنے پر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ نے کیسی کیسی آزمائشیں، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی نمونے کی زندگی، آئیڈیل لائف. کتابوں میں عجیب باتیں لکھی ہیں. سب سے پہلے مہمان نوازی انہوں نے کیا، سب سے پہلے مونچھیں انہوں نے کتروائی، سب سے پہلے زیر ناف اور بغل کے بال انہوں نے نکالے، سب سے پہلے ختنہ انہوں نے کیا. اللہ کے کہنے پر وہ طریقہ جو حضرت اللہ چاہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا. جیسے میں نے بتایا 45 احکامات ایسے ہیں جو ملت ابراہیم علیہ السلام میں تھے، وہی جو ہے یہاں پر آئے، ہمارے دین کے اندر آئے. اب جو بیچ کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی کیا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں لکھا ہے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالم، لیکن انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ تورات کے اندر
ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بنی اسرائیل چلی ہے، بنی اسرائیل کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ختم، لیکن آخر میں جو نبی آئیں گے وہ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، لہذا ان پر ایمان لانا ہے۔ وہ ساری نشانیاں پڑھ کر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ اپنے بھتیجوں کو بلایا، 2 بھتیجے تھے ان کو یاد دلایا کہ تم نے تورات کے اندر پڑھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے آخری نبی آئے، یہی وہ آخری نبی، ان کے اندر ساری نشانیاں ہیں، لہذا تم ان کی پیروی کر لو۔ ایک نے تو مان لیا، دوسرے نے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں اتار کر بتایا کہ دیکھو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جن کے حق میں قبول ہوئی ہے وہی ان کی راہ پر چل سکتے ہیں، وہی ان کی بات مان سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مکہ گویا مکے کے فاؤنڈر آپ تھے، اس سے پہلے کوئی وہاں بستا نہیں تھا۔ وہ زمین، وہ علاقہ، اس کو آباد کیا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے وہ علاقہ آباد کیا گیا۔ جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر رکھی گئی، اس سے پہلے گویا مکے کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، وہاں پر لا کر بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر، وہاں جب پانی کے انتظامات ہوئے ہیں، ان پانی کی وجہ سے پرندے اڑتے چلتے پھر رہے تھے، تو ان پرندوں کو دیکھ کر دور دور سے قبیلے آنے لگے کہ یہاں پانی ہو سکتا ہے۔ انہی قبیلوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلہ تھا جو آیا اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر وہاں رکنے لگا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا رک تو سکتے ہو، یہاں اپنا گھر تو بنا سکتے ہو، لیکن اس زمزم کے کنویں پر تمہارا حق نہیں ہو سکتا۔ حق تو ہمارا ہے، پانی تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اجارہ داری تمہاری نہیں رہے گی، زمزم تو ہمارا رہے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہ قصے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ ان کے جیسا بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم، اپنے کو فرما بردار بنا دو، اپنے کو مسلمان بنا لو، قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میں آپ کے لیے میں مسلمان ہو رہا ہوں، میں مطیع و فرما بردار ہو گیا ہوں، کوئی خواہش نہیں۔ دین کا نمبر آیا، باپ کو چھوڑنا پڑا، باپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا بیوی بچوں کو وہاں چھوڑو، وہاں چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ کے کہنے پر بتوں کو توڑ رہے ہیں، دشمنی خاندان کے مول لے رہے ہیں، اب اس کی پاداش میں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب آزمائش کے لیے اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں، پوچھ لو کہیں مدد کی ضرورت تو نہیں۔ پوچھا کہ بھئی آپ کیسے آئے ہو یہاں؟ اما الیک فلا، اگر تم خود چل کے آئے ہو تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، واما الی اللہ، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو فبلا، اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ اب اللہ نے ایسے آزمائشوں میں گویا ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنے کے لیے جو مسلمانوں کو کہا گیا، ایک میسج دنیا میں یہ دیا گیا کہ لوگوں یہاں راحت سکون تلاش مت کرو، یہ زندگی تم کو آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ جب بڑے بڑے انبیاء پر مصائب اور آزمائش اور امتحانات آ کر انہوں نے ان کا سامنا کیا اور اپنے کو اللہ کے سامنے فرما بردار ثابت کیا، تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے نام لیواؤ اور تم پر حالات نہ آئیں، مصیبت نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں۔ اس دنیا کو ہم نے پریشانی کا گھر بنایا ہے، ایک پریشانی ختم تو دوسری، دوسری حالت ختم تو تیسری، یہ لگاتار ایمان والے کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اس میں تم کو آزمایا جا رہا ہے، امتحان لیا جا رہا ہے، تمہاری ایمان کا، تمہارے عمل کا، تمہارے تقوی کا، تمہارے نماز کا، تمہاری اندر کے اسلام کا، کلمے کا، تمہاری سچائی کا، تمہاری سنت کا۔ یہ پوری زندگی امتحان کی ہے، اور بتا دیا گیا کہ بھئی تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہاری ساری زندگی اگر جیسی گزرے گی
تو اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو خبر کے 3 سوالات اور حشر کے 5 سوالات، تمہارے لیے 8 سوالات جی پیپر لیک کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اسی پیپر کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے، اس کو تیار کر کے آنا ہے، اللہ کے لیے مسلمان بنو۔ اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں لوگو ہوا سماکم المسلمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بیان کرتے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے تم کو مسلمان نام رکھا ہے، یہ دین حنیف ہے، اس کے اندر ذرا برابر ملاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت ایک بہت بڑی پالیسی جو چل رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس وقت ایک بہت بڑی پالیسی یہ چل رہی ہے کہ بھئی ایڈجسٹمنٹ کر کے تینوں کو ایک کر لیا جائے۔ اس زمانے میں جا کر حضرت اللہ کے نبی سے اس زمانے کے یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو ہمارے دین پر تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم تو ہمارے دین پر تھے۔ اللہ نے پوچھا کہ بھئی جب ابراہیم کو تم نے دیکھا نہیں، تمہارے بہت سال پہلے آئے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ ابراہیم یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ تم یہ جو دعویٰ کر رہے ہو یہ بالکل غلط ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصارہ تھے نہ، بلکہ وہ تو دین حنیف اور مسلمان خالص اسلام پر چلنے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ شرک نہیں تھا، تمہارے اندر تو شرک ہے، تم شرک و کفر میں پھنسے ہوئے ہو اور یوں کہہ رہے ہو کہ بھئی ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں تو شرک کی بو باز تک نہیں تھی۔ وہ بات آج دہرائی جا رہی ہے، ایک خیال ایسا بن رہا ہے کہ بھئی ساروں کو، ان تینوں کو ایک کر لیا جائے، جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں کہ ہم بھی کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، کرسچن کہتے ہیں کہ ہم بھی انجیل کے ماننے والے ہیں، اور جو ہے تورات پر عمل کرنے والے۔ آج کل کے یہودی وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے اہل کتاب ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی پر کتاب اتاری گئی، اور مسلمان بھی کہتے ہیں قرآن ہمارا ہے اور یہ آسمان سے کیا گیا، لہذا جھگڑا ختم کرو، ان تینوں کو ایک کرو۔ یہ ورلڈ لیول میں یہ تحریک چل رہی ہے اور اس کے خیالات اور اس کو اچھا بتانے کے لیے ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کا سعودیہ کا بے دین ولی عہد بن سلمان، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس کے نام کو جوڑنا بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں، بن سلمان کہا جا سکتا ہے، اس کا یہ سب سے بڑا علم بردار ہے، اس لیے کہ وہ اسی ماحول میں پلا بڑا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تینوں کو ایک کر لیا جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جن پر انجیل اتاری گئی، وہ بھی اسی دین کی پیروی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا اگر موسیٰ جن پر تورات اتاری گئی وہ بھی آج زندہ ہوتے تو وہ میرے پیچھے چلتے، تو اب نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس دین کے علاوہ کوئی گنجائش باقی رہی ہو، قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی ہو۔ اگر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ بھئی تینوں کو ایک کر لیا جائے، یہ خیالست و محالست و جنون کہ آگ اور پانی کو تو ایک کر لیا جا سکتا ہے، کفر و شرک اور ایمان کو ایک نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے دوستو، دنیا والوں کی پالیسیوں کو اور ان کی آوازوں کو اور ان کے نعروں کو چھوڑ کر ہمیں اس دین پر آنا ہے جو دین پہلوں کا تھا، جس دین پر اللہ کے انبیاء اور صحابہ جس دین پر مر کر گئے ہیں، وہ طریقہ ہماری کامیابی کا ہے۔ حالات بدل جانے سے، دنیا کے ماحول بدل جانے سے دین کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے حج کا عمل کیا جائے گا، کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے دین اسلام پر عمل کیا جائے گا، تکبیر پڑھی جائے گی، اللہ کے نام پر جانور قربان کیے جائیں گے، سارے کا سارا رہے گا۔ اللہ نے اس زمین کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے چنا ہے،
تو اس میں کوئی مصلحت ہے۔ اس زمانے سے لے کر آج تک یہ ہندوستان کا علاقہ، یہاں حالات تو آئے، انبیاء بھی بھیجے گئے، لیکن یہاں دین کو کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں مٹایا گیا، نہ مٹایا جا سکتا ہے۔ یہ سرزمین انشاءاللہ تعالی یہاں اللہ اپنی مرضی سے دین کو غالب کر کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کی قدرت اور یہ اللہ کی جو ہے اللہ کی جلالیت اور عظمت یہ بتا رہی ہے۔ جس زمین میں دین کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اللہ وہیں پر اپنے دین کو غالب کر کے دکھاتے ہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ لہذا جس نام سے بھی بلڈوزر چلائے جائیں، مسلمانوں کے گھر مٹائے جائیں، مسجدیں توڑی جائیں اور ہمارے نشانیوں کو، آثاروں کو مٹانے کی کوشش کی جائے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین شکل بنانا جانتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہر آنے والے دین کو ہمارے حق میں بہتر سے بہتر بنائے، اور اس ملک کے اندر پورے دین اسلام اور ایمان کے ساتھ، سنتوں والی زندگی کے ساتھ، دین احکام اسلام کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اللہ رب العزت ہمیں توفیق میسر فرمائے۔ ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر اپنے کو متاثر کر لینے سے، اپنے ذہن کو جو ہے بدل لینے سے اللہ ہماری سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔